آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ بہت ہی مبارک عشرہ چل رہا ہے. ذوالحجہ کے مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کے فضائل، اس کے ضروری احکامات آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئے ہیں. اس کے دن بھی قیمتی ہیں، اس کی راتیں بھی بہت قیمتی ہیں، اور اس میں کیا جانے والا ہر عمل، چاہے وہ ہمیں چھوٹا لگے بڑا لگے، لیکن ہر عمل جو اس عشرے میں کیا جائے وہ اللہ کو نہایت ہی محبوب ہے. پھر اس عشرے میں دو ایسے اعمال ہیں کہ جو پورے سال میں خصوصیت ہے کہ وہ انہی دنوں میں ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک عمل وہ حج بیت اللہ کا ہے، اور دوسرا عمل اللہ کے لیے قربانی کرنے کا ہے. یہ دو عمل حج اور قربانی اپنے ان مخصوص ایام کے علاوہ وہ ادا نہیں ہو سکتے. اس لیے اگر کوئی شخص بہت سارا مال خرچ کر لے اور حج کے 5 دنوں کو ہٹ کر باقی سال میں کسی بھی موقع پر وہ جا کر مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں بیٹھ جائے اور وہ سارے کام کر لے جو ایک حاجی کرتا ہے، شیطانوں کو کنکر بھی مار لے، عرفات میں وقوف بھی کر لے، مزدلفہ میں رات بھی گزار لے،
لیکن اس کے باوجود بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس شخص نے اپنا حج فرض کر لیا، اس لیے کہ جو وقت اللہ نے متعین فرمایا اس وقت کی اس نے رعایت نہیں رکھی. وقت خاص ہے. تو حج کا عمل وہ اسی مہینے کے پہلے عشرے میں شروع ہوتا ہے. اسی طریقے سے قربانی کا عمل اللہ پاک نے رکھا ہے جو 10، 11، 12 ذوالحجہ کو ادا کیا جاتا ہے. یہ جو قربانی کا عمل ہے کہ جانور کی گردن پہ چھری چلا دینا قربانی کی نیت سے، یہ ان 3 دنوں کے علاوہ بندہ جب بھی چاہے نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کسی نے باقی دنوں میں جانور ذبح کیا تو اس کو صدقہ کہہ سکتے ہیں، اس کو ذبیحہ کہہ سکتے ہیں، اس کو نذر کفارہ کہہ سکتے ہیں، اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں، سب ہو سکتا ہے، لیکن اس کو قربانی نہیں کہہ سکتے. دوست، قربانی کے لیے اس مہینے کے یہ 3 دن خاص، حج کے لیے اس مہینے کے یہ 5 دن خاص، اور دونوں عمل اللہ نے اسی مہینے میں اسی عشرے کے اندر رکھ دیے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایام معمولی نہیں، یہ بڑے قیمتی اور بابرکت افضل ایام ہیں، اور جو ہم پہ شروع ہو چکے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جتنا اللہ ہمت دے، موقع دے، طاقت دے، استطاعت دے، توفیق دے، بندہ ہر نیکی کا عمل کر گزرے. کسی کو چھوٹا سمجھ کے، کسی کو معمولی سمجھ کے، کسی کو آسان سمجھ کے چھوڑے نہیں. یہ محبوب اعمال ہیں جو اس عشرے کے اندر ادا کیے جائیں گے. آپ نے سنا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو انسان اپنے بال ناخن پہلے سے صاف کر لے، ہے نا؟ اور یقیناً سب نے اس کا اہتمام کر لیا ہوگا. اب بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، انسان کہے کہ یار ایک سنت مستحب عمل ہے، اگر میں کر لوں تو کیا ہو جائے گا. لیکن ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا اور دنیا کے اسباب ایک طرف ہو، اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک سنت ایک پلڑے میں آ جائے تو وہ سب پہ غالب ہے. ایک سنت بندے کے نجات کے لیے کافی ہے اگر انسان واقعتاً اخلاص اور محبت کی اتباع میں کرے. اس لیے جو آج ایک ذہنیت دی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، اور بعض دفعہ انسان اس فالتو بحث میں لگ جاتا ہے. یہ بات بارہا عرض ہو رہی ہے کہ آج کل یہ جو ایک بحث چند سالوں سے ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی کہ اب عام بندہ بھی کہتا ہے کہ یہ ایک روایت ہے، ایک صحابی کی ہے، اور یہ ضعیف ہے، اور یہ اس طرح ہے، اور یہ اس طرح ہے. عام بندہ کہہ رہا ہے. آپ اپنی عمر کو گن لیں، آپ 40 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں. آپ دیکھیں، آپ نے اپنے بڑوں کو دیکھا شعور کی آنکھ میں، وہ کیا کرتے تھے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے. اگر ایک نیک عمل کا اہتمام امت کرتی ہوئی آئی ہے اور اس عمل میں علماء نے امت کی رہنمائی کی ہے، ان کو ترغیب دی ہے، ان کو چلایا ہے، اور آج کوئی کہے کہ نہیں جی تحقیق کر کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں حدیث کی گہرائی میں اتر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، سمجھ جائے کہ یہ شرارتی امت کو عمل سے نکالنا چاہتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جب فتنوں کے اتنے حالات کے بیچ سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں اعمال کی ہمت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے،
اعمال کے اخلاص کا وزن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں بندہ کہے کہ یار چلو عشرہ ذوالحجہ کا اہتمام، بال ناخن نہ کاٹنا، اور یہ چلے ایک دو حدیث سے ثابت ہے، مستحب ہے، کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو کون سا آسمان ٹوٹے گا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں انسان کو بے عمل اور پھر بدعمل بنا دیتی، پھر انسان محرومی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اس لیے ان اوقات کی، ان ایام کی، ان اعمال کی بھرپور قدر کرنی۔ تو دو اعمال ایسے ہیں جو اس عشرے کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، ایک حج ہے اور ایک قربانی کا عمل ہے، اور دونوں اعمال پہ اگر انسان نظر ڈالے اور اس کو دیکھنا چاہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کے اندر اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اتنا سارا مال خرچ کر کے، اتنے دنوں کی قربانی دے کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے تم سفر کر کے وہاں مکہ مکرمہ آ جاؤ۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس میں کیا فلسفہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات تو ہر جگہ پر ہے۔ اللہ پاک صرف مکہ مکرمہ میں تو نہیں ہے، اللہ پاک صرف بیت اللہ شریف میں تو نہیں ہے، اللہ پاک تو بندے کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو وہاں کیوں بلانا چاہتے ہیں؟ انسان کی عقل اور دل کے جذبات اس کو یہ جواب دینے پہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ عشق اور محبت کی باتیں ہیں دوست، اور جب واقعتاً بندہ کسی سے سچی اور پکی محبت کرتا ہو، ایک تو محبت دکھلاوے کی ہے، برائے نام ہے، دیکھا دیکھی والی ہے نا، اس میں تو تھوڑا سا وہ آیا تو انسان رک جاتا ہے، ختم۔ لیکن جہاں سچی محبت ہو، سچا عشق ہو، سچا تعلق ہو، وہاں بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے محبوب نے مجھے یہ کیوں کہا، یہ وقت کیوں دیا، اس بات کو اس طرح کیوں کہا۔ وہ کہتا ہے محبوب نے کہا ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے تو اس کی مان کے چلنا ہے۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا نا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، ہمیں حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، اسباب ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، تو آ جاؤ مجھ سے ملنے کے لیے، سب چیزیں چھوڑ دو۔ تو یہ بندہ جب سمجھتا ہے کہ میری بندگی کا حق اس میں ادا ہوگا، پھر وہ نہیں دیکھتا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، اور کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ یہ حساب و کتاب اور یہ تخمینے جوڑنا اور یہ اندازے لگانا، یہ تو کچے راستے میں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق کے اندر جب بندہ واقعتاً سچا ہوتا ہے تو ہر سال جب یہ دن آتے ہیں اس کے محبت کا جذبہ تازہ ہو جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب بندے دوستو ایسے ہیں کہ جو حرمین 20 دفعہ دیکھ کے آئے ہیں، اللہ سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ کتنے خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو کئی حج کر چکے ہوتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو ہر سال عمرے کا سفر کرتے ہیں، بارہا جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس راستے میں۔
لیکن اس کے باوجود جب ان کو پتہ چلتا ہے حج کے ایام قریب آ رہے ہیں، ساتھیوں نے جانا شروع کر دیا، حجاج کے قافلے پہنچنا شروع ہو گئے، دوستو دل کی کیفیات بدل جاتی ہے۔ انسان کو اپنے وہاں گزارے ہوئے وہ پرانے اوقات، وہ لمحات، وہ واقعات، وہ چلنا پھرنا، وہ سب چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب تقاضے محبت کے ہیں دوستو، عشق کے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت کا ایک حق ہے دوستو، اللہ کا حکم ہے۔ اب میری عقل میں نہیں آ رہا تب بھی کریں گے، اس لیے کہ محبوب کا حکم ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تب بھی جائیں گے، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ طواف فرما رہے تھے، اور طواف کے دوران آپ جانتے ہیں کہ جب طواف شروع ہوتا ہے، اس کا جو ایک شوط شروع ہوتا ہے، تو خانہ کعبہ کے کون سے کونے سے ہم طواف شروع کرتے ہیں دوستو؟ حجر اسود والے کونے سے۔ وہاں سے ایک چکر شروع ہو کے اسی پہ آ کے ایک شوط ختم ہوتا ہے۔ تو اب حکم تو یہ ہے کہ جب بندہ طواف شروع کرے اور اس کے پاس موقع ہو تو ہر مرتبہ میں وہ آ کے حجر اسود کو بوسہ دے، چوم لے اس کو، اور پھر وہ اپنا طواف شروع کرے۔ جب پھر پہنچے، موقع ملے تو پھر بوسہ دے۔ تو ایک طواف میں ایک مسلمان کتنی دفعہ حجر اسود کو بوسہ دے سکتا ہے؟ 8 مرتبہ، 8 مرتبہ۔ لیکن چونکہ اب ایک تو حجر اسود پہ خوشبو بہت زیادہ لگائی جاتی ہے، اسی لیے علماء نے منع لکھا کہ حالت احرام میں حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش میں اگر خوشبو لگ گئی اور انسان کا جسم مہک گیا، اس لیے کہ وہ وہاں جو خوشبو ہے یہ ہماری یہ عام والی خوشبو تو ہے نہیں 150-200 والی نا، جس میں مٹی کا تیل زیادہ ہے، وہ تو خالص عود ہوتا ہے دوستو۔ تو آپ کسی عرب شیخ سے مصافحہ کر لیں، 3 دن آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی، اتنی جاندار ہوتی۔ تو اب اگر حجر اسود کو بوسہ دیا جائے اس وقت میں تو احرام سے خوشبو مہکنا شروع ہوگی، اور مسئلہ یہ ہے کہ دن کے معتدی حصے میں، یعنی کافی حصہ اگر اس حالت میں آپ نے گزار دیا تو آپ کو دم دینا پڑے گا، پھر آپ 550-600 ریال کا جانور خرید کے ذبح کریں، مشکل ہے۔ پھر اس پہ دوسری بات مستضاد یہ کہ جو رش اور اجتہام کی کیفیت ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، مشکل ہے۔ اب بوسہ دینے کی کوشش میں بہت ساروں کو گھوسے مار دیے، بوسہ ملا نہیں ملا، گھوسے چل گئے وہاں پہ، تو غلط ہے۔ اب تو استعلام ہے کہ دور سے آپ اشارہ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اپنا طواف پورا کریں۔ پہلے یہ کیفیت نہیں تھی جو خوشبو اب لگائی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کے لیے تشریف لائے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے حجر اسود، مجھے پتا ہے کہ تم ایک پتھر ہو، تمہاری ذات کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اور ہم نے اللہ کے محبوب کو دیکھا کہ اس نے تجھے بوسہ دیا ہے، اس لیے اس اتباع میں ہم بھی تجھے بوسہ دیتے ہیں۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا نا، سنگ اسود تو ایک پتھر ہے، سنگ اسود یعنی حجر اسود، سنگ اسود تو ایک پتھر ہے، ہم تو بوسے کو بوسہ دیتے ہیں، آقا کے لب مبارک اس پر لگے ہیں، آپ نے بوسہ دیا ہے، یقیناً ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ اتنے مبارک لب ہیں جس کی برکت قیامت تک جائے گی، ہم تو یہ سمجھ کے اس پہ اپنے ہونٹ رکھتے ہیں کہ آپ کے ان
لبوں کا لمس اس پر موجود ہے، ہمیں اس کا کچھ حصہ مل جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ احکامات عقل کے پیمانے پہ نہیں پرکھے جا سکتے کہ انسان کہے جی میری عقل میں بات آ رہی ہے تو کر لیں گے، عقل میں نہیں آ رہی تو پھر ہم نہیں کر سکتے۔ چاہے حج کا سفر ہے، یہ بھی خالصتاً عشق اور محبت پر مبنی ہے۔ اس میں بندہ 100% اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اللہ کے حکم کی اتباع میں سر کو جھکا دیتا ہے، سرنگوں ہو جاتا ہے، پھر جو اس سے کہا جائے یہ اسی انداز سے چلتا ہے۔ اب سب کو پتا ہے دوستو یہ بات کہ حرم مکی کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر کا درجہ رکھتی، 1,00,000 نماز۔ لیکن یہی حرم ہے، یہی مکہ ہے، لیکن حاجی کو 8 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ مکہ سے چلے جائیں، آپ منی چلے جائیں، پھر عرفات چلے جائیں، پھر مزدلفہ چلے جائیں، پھر منی آ جائیں، پھر طواف زیارت کر کے پھر منی چلے جائیں۔ 5 دن کم از کم یا 6 دن اس نے مکہ میں نہیں رکنا۔ تو ذہن میں آتا ہے شاید منی میں نمازوں کا اجر 2,00,000 کے برابر ہوگا، عرفات میں 3,00,000 ہوگا، مزدلفہ میں 4,00,000 ہوگا، تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ اب عقل کہے انسان کو کہ بھئی پاگل ہو گئے ہو، 1,00,000 کی نمازیں چھوڑ کر منی جا رہے ہو، وہاں تو یہ اجر نہیں ہے۔ تو ہم عقل کو جواب یہ دیں گے کہ اگر ہم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو بھی اللہ کے حکم میں پڑھ رہے تھے، اور آج اگر بیت اللہ چھوڑ کے منی، عرفات، مزدلفہ جا رہے ہیں تب بھی اللہ کی محبت میں جا رہے ہیں، اللہ کے حکم میں جا رہے ہیں اس کو۔ اسی طرح میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، قربانی کا عمل، دونوں کے دن بھی تقریباً ایک جیسے ہیں، وقت ایک جیسا ہے، مہینہ ایک جیسا ہے، اور اس میں بھی امت کو حکم دیا گیا کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی جو شخص دین حنیف پر ہے، امت مسلمہ کا فرد ہے، مسلمان ہے، اور وہ صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس نصاب موجود ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رقم یا کوئی بھی چیز موجود ہے، یہ نصاب کا مالک ہے، تو اس پر واجب ہے، اس پر لازم ہے کہ یہ ذی الحجہ کے ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن میں اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرے گا، جانور کی گردن پہ چھری چلائے گا اور خون بہائے گا، اور اگر یہ اس کے بجائے باقی کچھ بھی کر لے، کتنا بھی مال خرچ کر دے، کتنا بھی صدقہ کر دے، کتنا بھی انفاق کر دے، لیکن ترک قربانی اور ترک وجوب کا گناہ اس کی گردن پہ رہے گا۔ حکم اللہ پاک کا ہے، اس لیے کہ اس عمل کی بنیاد بھی اللہ کی محبت پر ہے دوست، اللہ کے عشق پر ہے۔ ورنہ تو کون سی عقل کہتی ہے دوستوں کہ انسان اپنے بیٹے کو لے جا کے لٹا کے اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اور اس کی گردن پہ چھری رکھ کے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کرنا شروع کر دیں؟ کوئی عقل مندی نہیں کہتی، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر بخشے زہ عزت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ہمارے یار نے حکم کیا دیا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھئی جانور ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مزاج یار وہ کہہ رہا ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔
اس لیے یہ بھی ایک فتنہ ہے دوستو، فتنے کی شکلیں ہیں آج. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے جانور ذبح ہو گئے، ان کا خون بہہ گیا. دیکھیں اس جملے پہ غور کریں، صرف سنے نہیں سمجھ کر جائیں. یہ جملہ جو ہے نا یہ اتنا خطرناک ہے کہ اتنے جانوروں کا خون بہہ کے ضائع ہو گیا. یہ جملہ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث سے ٹکرا رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. حدیث کی تعبیر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کو بنی آدم کے اعمال میں کوئی عمل اتنا محبوب نہیں قربانی کے ان 3 دنوں میں جتنا کون سا عمل ہے؟ جانور کے خون بہانے کا عمل ہے. حدیث نے صراحت کی ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس جانور پہ چھری چلائی جائے، اس کا خون بہہ جائے. تو ہمیں تو محبوب کا حکم یہ ہے کہ خون بہائے، اور دوسرا کہے کہ جی خون بہہ کے ضائع ہو گیا، نعوذ باللہ. کوئی حیثیت نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی توجہ نہیں. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، جب بندے کے دل میں واقعتاً اللہ کی محبت سچی ہو، جب امت کے دل میں واقعتاً اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت سچی ہو، تو پھر وہ رقیبوں کی ان باتوں کو ترچھی نظر سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا کہ وہ کیا کہنا چاہتے. ہمیں تو اللہ کا حکم عزیز ہے، اور اللہ فرما رہے میں تمہارے اس عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس دن زیادہ سے زیادہ جتنے جانوروں کی قربانی دے سکو. اس لیے میں نے کچھ دن پہلے بھی درس میں عرض کیا کہ مسئلے کی حد تک تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہر صاحب نصاب پر اپنی طرف سے کتنی قربانیاں کرنی؟ ایک قربانی. ایک آدمی ارب پتی کرب پتی ہے دوستو، اتنے زیادہ مال اور اثاثے کہ اس کو خود نہیں پتا. لیکن یہ بندہ بھی اگر جا کے ایک بکرا خرید لے ذبح کر لے، ایک دمبا خرید لے ذبح کر لے، بڑے جانور کے 7 حصوں میں ایک حصہ ملا کے نیت کر لے، اس کی ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گی، فارغ یہ بھی ہو جائے گا. شرعی مسئلے کی حد تک تو بات یہی ہے دوستو کہ ہر صاحب نصاب اپنی طرف سے ایک حصہ یا ایک چھوٹا جانور ذبح کرے گا. اس کا واجب ساقط ہے، قیامت کے دن اس کی پکڑ نہیں ہوگی. یہ تو فتویٰ ہے، یہ تو مسئلہ شرعی ہے. لیکن ایک ہے تقاضائے محبت پہ عمل کرنا، ایک ہے منشاء الہی کو دیکھ کر چلنا، ایک ہے رضائے خداوندی کو اپنے پیش نظر رکھنا. اللہ پاک کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اللہ اس دن چاہتے ہیں کہ جو بندہ جتنا زیادہ حلال جانور کا جو قربانی کے لیے متعین ہو گئے ان کا خون بہائے گا تو اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہوگا. تو بھئی ہم سب کو اللہ کی محبت چاہیے نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے نا. اب اللہ کی محبت کے حصول کے لیے ایک بندہ کہے کہ میرا رب تو اس پہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے میں جانور کو ذبح کر دوں، تو ایک جانور، ایک بکرے، ایک دمبے سے تو اس کا کام ہو گیا تھا. اس نے کہا مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا مال دیا ہے، یہ کس دن کام آئے گا؟ آج تو محبوب کی محبت کو لینے کا دن ہے. چلو بھئی میں تو 10 بکرے لے سکتا ہوں، 10 بکرے لے لیں، ذبح کر دیے. چلو بھئی میں تو اکیلا ہوں لیکن میں پوری گائے لے لیتا ہوں، میں وہ ذبح کر لیتا ہوں. کبھی دل دماغ میں یہ خیال مت لائیں دوستو کہ اس کے بجائے یہ کر دیتے، اس کے بجائے یہ کر دیتے، اس کے بجائے وہ کر دیتے.
اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا موقع کا دین آپ سے کیا کہتا ہے؟ 10، 11، 12 ذی الحجہ 3 دن ہیں. ان 3 دنوں میں دین کا تقاضا اور اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا اللہ ان 3 دنوں میں اس کو پسند کرتے ہیں کہ تم اپنا مال جا کے کسی کو صدقہ دے دو؟ یا ان 3 دنوں میں اللہ کی محبت یہ چاہتی ہے کہ تم اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کر دو؟ بات سمجھ گئے؟ یہ فیصلہ حدیث پاک نے کر دیا کہ ان دنوں کا سب سے محبوب عمل وہ جانور کو ذبح کرنا ہے. اس لیے بھئی اللہ نے جس کو وسعت دی ہو، سہولت دی ہو، راحت دی ہو، آسانی دی ہو، آپ خوب جانور ذبح کریں، خوب جانور حلال کریں. آپ 10 کر سکتے ہیں آپ 10 کریں، 50 کر سکتے ہیں آپ 50 کر لیں، اس سے زیادہ ہو وہ کر لیں. اور ہر جانور پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ دل دماغ میں تصور کرے کہ اللہ میرے اس عمل کو اس وقت محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ مجھ سے راضی ہو رہے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یہ عشرہ بہت قیمتی ہے. خالصتاً عشق و محبت کا عشرہ چل رہا ہے. حجاج کا عمل محبت پر مبنی، قربانی والوں کا عمل محبت پر مبنی، بال ناخن نہ تراشنے والوں کا عمل، یہ سب محبت پر مبنی. اور ہم یہ سب کچھ اللہ کی محبت کے اندر کرتے. بھئی جتنے بھی اعمال ہو اخلاص کے ساتھ ہو. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.